السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیت المقدس۔ یہ فلسطین نبیوں کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اس جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سرزمین پر سکونت رکھی اور یہاں محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ قرآن میں چیٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیٹی نے باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چیٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہ قصہ یہیں فلسطین کے اسکلان شہر کی وادی میں پیش آیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس لیے کہا تھا کہ یہ شرک سے پاک اور نبیوں کی سرزمین ہے۔ اس شہر میں کئی معجزے ہوئے جن میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی شہر سے آسماں پر اٹھا لیا تھا۔ اس شہر کے مقام باب لوط پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا قتال اور فساد شروع ہوگا۔ فلسطین کو نماز کے فرض ہونے کے بعد قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نماز کے دوران ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی سے بیت اللہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سارے نبیوں نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اسلام کا سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتح کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود عمر رضی اللہ عنہ یہاں آئے اور نماز ادا کی۔ یہ اس بات کی اس شہر کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ دوسری بار یعنی 27 رجب 583 ہجری جمعے کے دن کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ اس شہر کے حصول اور رومیوں کے جبر و ستم سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا اور شہادت کا وہ باب آج تک بند نہیں ہوا۔ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہروں کا شہر ہے اور شہیدوں کا شہر کہلاتا ہے۔ امت محمدی حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ اس طرح بیت المقدس مسلمانوں کا ہی نہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ یروشلم کے معنی ہوتا ہے خدائی حکومت۔ اس شہر کے بہت سارے نام ہیں۔ سب سے پہلے اسے جیبوس کہا گیا، پھر بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یروشلم پکارا گیا، لیکن یہودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرنے کے لیے اسے صرف جیرا کہا اور شلم کا اضافہ بعد میں کیا گیا۔ شلم ایک بادشاہ کے نام پر منسوب کیا گیا۔ اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی جماعت سے کروانا شروع کی۔ اس کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 1 سال 5.5 مہینے بعد قبلے کی تبدیلی ہوئی اور اللہ نے پیارے آقا کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ کعبہ کو فرما دیا۔ اس مقام پر آج بھی مسجد قبلتین ہے۔ کہا جاتا ہے اس کی بنیاد خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں کسی نے اس کی بنیاد ڈالی، پھر اس کی تعمیر حضرت سام بن نوح علیہ السلام نے کی، پھر کچھ عرصہ بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ بھی یہاں پر نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا دنیا سے وفات کا وقت قریب آ چکا تھا، پھر آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ ابھی اس کا کام مکمل ہونے میں 1 سال کا کام باقی تھا، تب حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کی گئی اور آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ آپ کو کھڑا دیکھ کر جناتوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ اس طرح 4 سال تک جنات لگاتار کام کرتے رہے۔
اور اس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ حضرت سلیمان کی زیر نگرانی میں اس کو مکمل ہونا تھا۔ اس کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس ہی وہ مقام ہے جہاں سے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا اور تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 18 مرتبہ اس کی نئی تعمیر کی گئی۔ ہر مرتبہ اس شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کیا۔ 6 مرتبہ اس کا مذہبی تبدیل ہو چکا ہے۔ اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا دارالسلطنت بنایا تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بھی یہاں قابض رہے۔ آخری بار اس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا اور تب سے لے کر آج تک یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں جاننا تو ہمارا اگلا ویڈیو ضرور دیکھیں۔